چلیں جی، اب آیا 156 پڑھ دیتے ہیں کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بندے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، ان پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس چلے جانا ہے، اور اللہ کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مومن کی مثال ایسی ہی ہے کیونکہ وہ مومن ہمیشہ جھک جاتا ہے نا، تو اس طرح ان کی مثال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا، وہ آپ صرف اس وقت نہیں پڑھتے کہ جب کوئی فوت ہو گیا ہو یا آپ کوئی بھی مصیبت پہنچی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کا مال ہے، تو ہمیشہ آپ چھوٹی بڑی مصیبت میں غم میں اگر آپ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے نا تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو اس بات کا اجر ہوگا کہ آپ اس بات پہ راضی ہیں۔ کوئی چیز آپ کا نقصان بھی ہو گیا نا تو آپ اس چیز پہ راضی ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ 157 پہ چلیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں، جو یہ کہتے ہیں یعنی ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اولئک یعنی یہ لوگ، وہ لوگ تو ان کے اوپر رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت منزل کا راستہ ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ منزل کی طرف آپ کو راستہ دکھاتی ہے، چلاتی ہے، منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ جب مشکل آئی یہی کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا جو لوگ، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تو اور وہی لوگ جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پروردگار کے لیے مہربانی ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ صبر کریں گے جی، کیونکہ دیکھیں یہ ساری آیت نا اوپر والی آیتوں کی کہ صبر کرتے ہیں، نماز سے کام لیتے ہیں، یہ سارے ان کی طرف ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ جی ہم یہاں کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا، آپ جنت میں پہلے ہی آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ انا الیہ راجعون کہا کرتے تھے نا ہر بات میں بھی، جو بھی چیز ہوتی تھی۔ اور یہ بھی ایک صبر کا طریقہ ہی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جنت ان کے میں جائیں گے سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے۔ سوچیں کتنی اونچا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو بیسیکلی آیا نمبر جو 155، 56 اور 57 ہے نا، تو اس میں یہی ہم نے اوور آل ان میں یہی پڑھا ہے کہ آپ کو زندگی میں ٹیسٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، عزت سے دولت سے جو بھی چیز آپ کو بہت زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے اوپر نازل ہوگی اور وہ سیدھے راستے میں المہتدون ہدایت والے ہیں۔ 148 پر چلیں، بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ حج کی آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صفا مروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ ہیں، یعنی کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، یہ باہر دیکھا جائے تو یہ آسمان، درخت، ہر چیز ہی شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانی، کیونکہ کوئی بندہ تو نہیں یہ بنا سکتا۔ لیکن صفا مروہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ حج کی وجہ سے نا، اور بی بی ہاجرہ اس پہ دوڑی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جب دوڑی تھی، اسی کی یاد میں یہ صحیح ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں، کہ تبھی تو پھر وہ نیچے زمزم کا پانی بھی نکلا تھا نا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بی بی ہاجرہ کی جو اتنی صبر تھی اور قربانی کی وجہ سے اس کو خاص طور پہ وہ کیا ہے۔ اور آگے کیا ہے اس میں نشانیاں؟ جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کو ہم تھوڑا لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی شخص کوئی حج کرے یا عمرہ کرے وہ صحیح کرے۔ یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے تو دو پہاڑیوں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ایک تو مسلمانوں کا تھا کہ ہم اس پہ صحیح کریں کہ نہیں، انہوں نے ایک صفا پر بت رکھا ہوا تھا جس کا نام اصاف تھا، اور ایک مروہ پر نائلہ تھا، جو دو بت تھے انہوں نے وہ وہاں رکھے ہوئے تھے جنہوں نے حرم میں غلط ایک کام کیا، اور پھر انہوں نے ادھر صحیح کے مقام پر پھر انہوں نے ان کے بعد میں پہلے ناراض ہوئے، پھر بعد میں وہی بت ان کی دو پہاڑوں کی سائڈوں پہ رکھ دیے، اور جب انہوں نے تو پھر مسلمانوں کو تھا کہ ہم نے بھی یہ صحیح کرنی ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ آپ پہ کوئی حرج نہیں کہ آپ بھی اس پہ صحیح کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور صحیح بیسیکلی دوڑنے کا نام ہے نا، کیونکہ بی بی ہاجرہ نے 7 پھیرے لگائے تھے نا، 7 دوڑیں لگائی تھی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح ایک ہوتا ہے، صفا سے مروہ ایک پھیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک تو واپس میں دوسرا پھیرا ہوتا ہے۔
اور طواف کے یہ اگر سرکل گنے جائیں تو یہ 3.5 پھیرے بنتے ہیں، تو بیسیکلی 7 پھیرے جو صحیح کے لگے ہیں نا، تو یہ ایک لمبا فاصلہ تو ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا قدردان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان پہ وہ کر دیا ہے کہ جو بھی عمرہ کرنے آئے تو یہ ضرور صحیح کرنی بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنر میں سوچیں ان کو کتنا آنر کر دیا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے، اور آگے کیا کہا ہے، اور طواف ایک قسم کا نیک کام، اور جو کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایک مطلب فرض نہیں ہے، لیکن جو یہ طواف جیسے فرض نہیں ہے نا آپ کے اوپر، لیکن جب آپ کرتے ہیں عمرہ بھی، لیکن حج فرض ہے بیسیکلی، لیکن آپ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر اچھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کریں جو بھی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ایکسٹرا نیکی کرتا ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے نا، تو آپ جو ایکسٹرا نیکی کرتے ہیں اور حرم کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی خاطر آپ جا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آیت نمبر 159 سے 62 تک اب ہم آگے جب پڑھیں گے نا، ایک ہی ٹاپک ہے، یعنی یہود کو حکم دیا تھا کہ تمہاری کتاب کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر کیوں تعلیمات سے راضی نہ تھے یا دنیا کمانا چاہتے تھے؟ یہ ہوتا ہے نا، جیسے وہ آگے ہر بندے کو فرض ہے کہ وہ آگے جائے اور آگے اس کو دے، اور انہوں نے دنیا کی خاطر کئی فتوے بنا دیے، جیسے آج کل لوگ فتوے کر کے شاپ فتویٰ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پیغام کی باتیں چھپاتے ہیں اور حق بات نہیں کرتے۔ آگے کی آیتوں میں ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو آیت نمبر 159 پہ چڑھتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہے چھپاتے ہیں، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بینا جو ہم نے کی ہے وہ بالکل کھلی کتاب ہوتی ہے نا، کھول کے بنا دیا اپنی کتاب کو، للناس فی الکتاب، بیناہ للناس فی الکتاب، تو ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں کیا، اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت کے لیے بھیجی، جو نازل کی، انزلنا ہے نا، نازل کی کتاب کون سی؟ قرآن، اور اس کے بعد جب کتاب آئی تو وہ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ اور ان کی سزا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے، جو یہ ہدایت کی کتاب کو ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے کرتے ہیں، یعنی لعنت کرنے والے دوسرے کون ہے کہ بعض فرشتے بھی اس طرح کا آپ کوئی کام کرے نا تو اس پہ بعض فرشتے بھی ایسے ہیں جو پھر لعنت ہی کرتے ہیں ان پہ۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل والے کرتے تھے کہ جب انہیں کوئی میسج دیا جاتا ان کی کتاب میں، جیسے انہیں کتاب میں صاف ظاہر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں جو آنے ہیں، تبھی تو وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے تھے اور چھپاتے تھے لوگوں سے، کیونکہ ان کی کتاب صرف اسکالرس تک کی تھی نا، عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کھول کے ہر چیز بتائی گئی ہے، اور بیسیکلی قرآن میں کیا ہے؟ شریعت۔ آپ اس کو چھپائیں گے نا تو ایک حدیث پاک ہے، جس شخص سے سوال کیا جائے شریعت کا، یعنی اس طرح کا کوئی مفہوم اس کا بتا نہیں ہوگا، کوئی ایسا سوال کیا جائے شریعت کا یا اس طرح کا، اور وہ اس کو چھپا لے اس کا آنسر، اور لوگوں کو صحیح بات نہ بتائے، تو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی اس کو۔ تو مطلب یہ کہ علم جو ہے نا پھیلانے کے لیے، نہ کہ اس طرح کے جو بندہ بھی علم پھیلاتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اور اس کے لیے پوری کائنات استغفار کرتی ہے، یعنی سمندر کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں۔ جو حضرت ابو ہریرہ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ میں حدیثیں بیان اس لیے بھی کرتا ہوں جب میں نے یہ 2 آیتیں پڑھی، یعنی 159 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، 169، کیونکہ جس میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو آپ کو آتا ہے آپ اس کو چھپائیں نہ، جو حضرت ابو ہریرہ کو بھی جو حدیثیں بہت زیادہ مروی ہیں نا ان سے، تو جو بھی حدیثیں انہوں نے بتائی ہیں وہ اسی لیے بتاتے تھے کہ کیونکہ اللہ کا یہ آیت ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، مطلب جو بھی چیز آپ سیکھیں آپ اس کو آگے دیں۔ لیکن لوگوں کو بتانا ایک چیز ہوتی ہے اور ایک عمل کر کے بتانا دو طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک قولی طریقے سے بتانا، ایک عمل کر کے بتانا، اور ایک یہ کہ جب آپ یہ قولی طریقے سے بھی بتائیں گے، عمل کر کے بھی بتائیں گے، اور آخرت میں پھر آپ کی ہم نے پیچھے دیکھا نا، اللہ گواہی مانگے گا آپ سے، تو آپ کو گواہی دینا ہے۔ آپ گواہی تب جب اللہ تعالیٰ نبی بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آپ کا کون گواہ ہے، اور جب ان کی قوم انکار کر دے گی کہ اس سے ہمیں بتایا نہیں پیغام صحیح سے، تو پھر وہ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے جب آپ سے پوچھا جائے گا، جب آپ نے کتاب پڑھی ہی نہیں ہے ہدایت کی،
قرآن اور آپ نے ان کی کہانیاں پڑھی ہی نہیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یا کوئی بھی نبی دوسرے تھے جو قرآن میں آپ کو بتایا یا سنت میں، اور آپ نے نبی کا پیغام سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ گواہی دیں گے؟ تو پھر اس سے بھی آپ پیچھے ہونا پڑے گا آپ کو، تو پھر کتنا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اس کو ہم نے کتاب کو سیکھنا ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دینا ہے اور آگے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ 160 پہ چلیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ تو بیسیکلی جو یہ آیا ہے نا پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور ان پہ لعنت کرتے ہیں فرشتے بھی، اور سب ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا ہے، مگر جو توبہ کرتے ہیں، مطلب کسی سے غلطی ہو گئی کہ اگر اس نے نہیں چھپایا ہے کچھ اور بتایا نہیں جو قرآن میں ہے، اگر کوئی آپ سے کوئی بات پوچھنے آیا حدیث پاک، آپ کو پتہ تھی کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یا آپ کو یہ چیز پتہ تھی اور آپ نے نہیں بتائی، اور پھر آپ سے یہ غلطی ہو گئی، تو پھر اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور وہ بندے اپنی اصلاح کرتے ہیں، یعنی کہ پھر چھپاتے نہیں، پھر آئندہ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور ہمارا رب کتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں نا تو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ پھر یہ، لیکن توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ تواب ہے نا، یعنی بار بار توبہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن آپ اگر ایک چیز غلطی کو فکس کریں، پھر یہ نہیں کہ آپ نے استغفار کیا اور پھر وہ کرتے بھی جائیں اور پھر استغفار بھی کریں، تو وہ تو پھر کاذبین کی توبہ ہو جاتی ہے نا، جھوٹوں کی توبہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ تو بیسیکلی پھر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو آبویسلی غلطیاں جب معاف کرتا ہے وہ رحم ہی ہوتا ہے بہت اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ 161 پہ چلیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ انکار کیا، چھپایا، کیونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ جو اللہ کا پیغام چھپاتے ہیں، یہ اس ٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، تو جو بھی جنہوں نے چھپایا اور پھر وہ مر گئے اسی حال میں، یعنی اللہ کا پیغام چھپاتے رہے، تو ان پر اور فرشتوں کی اور اللہ کی اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم ہر چیز چھپاتے ہیں اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی، جیسے وہ کرسمس منا رہے ہیں یا ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو ویسے ہی ان کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ایڈجسٹ ہم نے نہیں کرنا خود کو۔ جو چیز اسلام میں منع ہے، جیسے کہ لوگوں کے مذہب کے حساب سے ادر دین اسلام منانا، ان کی سیلیبریشنز یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں، اسلام بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے اور ہم نے کلیئر ہو کے چلنا ہے جو بھی قرآن کی آیات ہے۔ تو بیسیکلی جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی کفر کیا اور حق بات سے انکار کیا اور اللہ کے پیغام کو چھپایا یا اس میں رد و بدل کی، تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور آگے جی کیا کہا گیا ہے کہ 162 پہ چلیں۔ اور وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو عذاب میں رہیں گے، مسلسل عذاب میں رہیں گے، یعنی عذاب ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم کا جتنی ڈیپ ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ عذاب ہو جائے گا، تو وہ اس عذاب میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اور لعنت جو ہوتی ہے نا، بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ رحمت سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے تفاسیر میں کہ جو عورتیں مردوں کی طرح، جو مرد عورتوں کی طرح کریں گے ان پہ لعنت ہے، اور جن کو کفر پر موت آئی ہے، جیسے ابلیس ہیں یا ابو لہب ہے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر لعنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ہر بندے پہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بندہ کافر اور ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن کیا پتہ وہ ہو جائے، آپ اس طرح کسی آدمی پہ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ اور کیونکہ حدیث پاک کیا ہے کہ مومن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، جس نے اس شخص پر لعنت کی جو کہ لعنت کا مستحق نہیں تھا، تو وہ لعنت جو ہے نا وہ واپس اس آدمی کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کسی پر ایسے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کر رہے ہیں جنہوں نے واقعی کفر کیا، کیونکہ اور جنہوں نے انکار کیا تو ان کے لیے ہے۔ تو عام ہم انسان ہر ایسے چلتے پھرتے آدمیوں کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ 163 کیا ہے؟ اور لوگوں تمہارا معبود الخدائے واحد ہے، اس سے بڑے مہربان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بیسیکلی یہ 163 آیت میں نا یہ سارا کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ الہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ
بہت زیادہ مہربان ہے بیسیکلی، اور لا الہ الا اللہ یعنی واحد ہے، کوئی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو اس نے ہمیں، دیکھیں یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ اس نے ہمیں جہنم جنت کے بارے میں بتا دیا. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ آپ کی اتنی بڑی سزا ہے، ایک چھوٹی چیز بھی آپ سمجھ لیں، آپ چوری کو چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، اس کی کتنی سزا ہے. جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اور نبی بھیجے جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں وہ نبی نے بھی سمجھا دی ہیں. تو بیسیکلی آپ ہمیں یہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں محتاط ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں نا، اس لیے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. اور شرک نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں. اور لا الہ الا اللہ کی تو اتنی اہمیت ہے کہ حدیث پاک ہے جو شخص دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کو اس دن اتنا زیادہ اجر، اس سے زیادہ اجر پھر اس کا ہے جو اس سے زیادہ دفعہ کہے، یعنی 100 سے زیادہ دفعہ کہے. تو بیسیکلی لا الہ الا اللہ کی بہت اہمیت ہے، اور کیونکہ اس سے آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ واحد ہے اور آپ اللہ ہی کے ماننے والے ہیں. آیہ نمبر 164 پہ چلیں. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے اور جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور مینا میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو بننے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں میں، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو بیسیکلی اب اللہ تعالیٰ شان نزول کا بتا رہے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول میں بتاتی ہوں کہ کیا ہے. کہ یہ واحد، جب مشرکین جو ہیں وہ ہر چیز سے انکار کیا کرتے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی کو سونے سے کر دیں، کیونکہ وہ ہر اللہ کی چیز کا شاعر اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے نا. تو وہ آپ ان کو سونے کا ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اس کو سونے کا میں کر تو دوں گا، لیکن پھر جب اگر نہ مانے نا پھر تو عذاب آ جائے گا. کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ میریکل دیتے ہیں، جیسے قوم صالح تھی تو اتنا میریکل انہوں نے اونٹنی کا مانگا، اونٹنی کا آیا، اور جب انہوں نے میریکل کو ڈس ریسپیکٹ کیا نا، جیسے اونٹنی کو بھی مار دیا تھا، تو پھر کتنا اس قوم پہ عذاب آ گیا تھا. بالکل ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ میریکل دیں گے اور پھر نہ مانے تو عذاب آ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں ان کو خود ہی وہ سمجھا لوں گا، تو یہ نہ بھیجیں اللہ تعالیٰ میریکل نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے آ گئے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہر طرف میں سمجھنے والی بات ہے نا. آپ سمجھیں کہ ہماری آرگنز بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. دیکھیں ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں نا، سمجھنے والی بات ہے. آسمان اور زمین کے پیدا میں، اور رات اور دن، دیکھیں رات اور دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کیا نہیں ہے، مطلب وہ اپنے ٹائم پہ کام کرتے ہیں. دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ آتا ہے. دن کو آپ کام کرتے ہیں، رات کو آپ آرام کرتے ہیں. مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی دن نہ نکلے اور رات ہو جائے، اور رات نہ آئے اور دن نکل آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے چلائی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ والفلکی التی تجری، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کشتیاں چلتی ہیں. دیکھیں کشتیاں کتنا سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں، اور یہ کتنی اسٹرانگ طریقے سے، بیلنس طریقے سے، ڈسپلن طریقے سے چلتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے پانی اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. بارش ہوتی ہے، وہ نیچے سے اوپر پانی جاتا ہے، پھر وہ بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور ہر چیز کو ڈیفرنٹ انداز میں الحمدللہ بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنے بیلنس طریقے سے چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا، اور دیکھیں جو ہوا، ٹوٹل 7 نشانیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کا بتایا جو چلتی ہے. دیکھیں سیڈز ادھر ادھر سے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھل بوٹے جگہ جگہ اگتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت نشانی ہے. ریح ایک ایسی ریاح ہوا جو ہوتی ہے، ایک اچھی ہوا بھی ہوتی ہے. ایسی ریح جو ہوا ہوتی ہے نا وہ تباہی والی ہوتی ہے. ریاح ادھر یوز ہوا ہے، یعنی کہ رحمت والی ہوا ہے. یعنی کہ رحمت والی ہوا ہوتی ہے جو آپ کو اچھی سودنگ ہوتی ہے، جس سے آپ ادھر ادھر سیڈز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جس سے تباہی نہیں آ رہی ہوتی. اچھا خوشگوار موسم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادل جو آسمان میں ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر بارش ہوتی ہے اور فصلیں اگتی ہیں. مطلب ہر چیز آپ کی زندگی کے لیے کام کرتی ہے، آپ کے لیے خوراک بنا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین اس میں اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں
تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آرگنائز کیا انسان کے لیے. صرف انسان کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ بس حضرت آدم آ جاتے اور زمین پہ کچھ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فیسلٹیز بھی دی ہیں لقومی یعقلون، اگر آپ اس کے لیے عقل کریں. تو ایک حدیث پاک کیا ہے کہ 5 سے انسان جو ہے نا زندگی میں 5 سے محبت کرے اور 5 کو بھول جاتا ہے. 5 سے محبت کرتا ہے اور 5 کو بھول جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا اس طرح سے مفہوم ہے کہ زندگی میں انسان اس طرح کریں گے کہ میری امت کے لوگ کہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. تو محبت کس چیز سے کریں گے؟ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. مال سے محبت کریں گے، حساب کتاب کو کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی اس کو بھول جائیں گے. مخلوق سے محبت کریں گے، لوگوں سے. اور خالق مطلب چیزوں کی آپ کو ہے کہ یہ پھل کھا لیا یہ، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس کو بنایا کس نے ہے. اس چیز کو خالق کو بھول جائیں گے اور مخلوق کو یاد رکھیں گے. گناہ کو سے محبت کریں گے، ہر غلط چیز کے پیچھے چل پڑیں گے. اور توبہ کو بھول جائیں گے کہ توبہ بھی کرنی ہے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو. اسی طرح جو ہے ہر اس چیز سے محلات سے محبت کریں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے. تو بیسیکلی غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے نا ہم نے. تو بیسیکلی ہمیں دنیا سے ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی. تو اس پوری حدیث نے نا اس ساری آیت کو سم اپ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے پر مہربانی ہے اور لیکن انسان کس قدر نہ شکر ہے. 165 پہ چلیں جی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. تو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنڈ آف شکوہ کیا ہے کہ لوگ ایسے ہیں ومن الناس، مطلب لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں. اتنی مہربانیوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس بات میں یہ بتایا کہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں. مطلب ان کو ایسے مطلب اللہ کے برابر لے آتے ہیں. جیسے اب ہم کرسچنس کو بھی دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو بالکل خدا کے برابر لانے کے چکر میں رہتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہی والی بات ہے. اور ایمان والے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو دنیا کی چیزوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، جیسے مال سے، اپنی اولاد سے، کہ اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے. اور جو بندے غلط کام کرتے ہیں زندگی میں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو مطلب یہی ہے نا کہ وہ اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ سے زیادہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا تو ہم نے وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جانا. یہ چیزوں سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑنے پڑیں. تو اس وجہ سے ابی بن کعب تھے نا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پوچھا کہ اور یہ آیت سنائی. جب یہ آیت سنائی نا تو ابی نے کہا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی اور کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیتے ہیں. تو وہ یہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں. یہ آگے اس کی یہ حدیث نا، یہ چیز نا آگے سے آتی ہے کہ جب کسی کا اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں، ہاں یہ اس پہ جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں. اور اے کاش ظالم لوگ جو بعد عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقتیں اللہ کی ہیں اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والے. تو بیسیکلی اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے لوگوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں ان چیزوں سے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، تو اتنا غلط ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے تو وہ رونے لگے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وہ کرنا چاہتے، اللہ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مطلب اپنے یہ کہا کہ ایسا ہوگا کہ جس کو دنیا اور اللہ کے بارے میں سے ایک چننا پڑے گا اور کہ اللہ سے ملاقات کرے یا وہ دنیا میں رہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو زیادہ پسند کرے گا. یہ بات سن کے حضرت ابوبکر بہت رونے لگے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جنہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ آخرت کو پسند کریں. اور احد کے مہاجرین بھی اتنے بہادر تھے. سوچیں کہ انہوں نے جب جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو ایک صحابی تھے جنہوں نے احد کے مقام پہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا، ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو پھر انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، دوسرا کٹا تو انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ لگا لیا لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا. آخر ان کو تیر لگا اور وہ مر گئے. اور وہ حضرت مصعب تھے
مصعب بن عمیر تھے، اور وہ اتنے امیر آدمی تھے ایک دور میں جب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام مکہ میں قبول کر لیا تھا نا، تو پھر ان کے گھر والوں نے انہیں بہت زیادہ ٹارچر کر لیا تھا اور گھر سے نکال دیا تھا، اور بالکل ان کے پاس جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک چادر تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرتے تھے، محبت مضبوط ہوتی ہے نا تو اطاعت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ بیویوں میں سے بھی دیکھ لیں تو جو بی بی عائشہ تھیں، جب کس حال میں بی بی آسیہ تھیں سوری، وہ کس حال میں ایمان لائیں، وہ فرعون کا کتنا برا سلوک کیا، اتنا ان کے ساتھ ٹارچر کیا، ان کے اعضاء میں کیل ٹھوک دیے، مطلب ان کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا، لیکن وہ پھر بھی ان کی دعا کیا تھی؟ ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ اپنے عرش کے ساتھ میرا گھر بنانا۔ تو مطلب وہ بہت زیادہ جو اللہ کی طرف ہوتے ہیں نا، انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں ان کے ساتھ کتنا لوگ مصیبتیں ان کو دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں اور ٹیسٹ میں ہمیشہ ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ہسٹری پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت سے صحابیوں کے قصے ایسے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے دوستدار ہیں۔ اور ظالم لوگوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی، ظالم کون، صحیح جگہ ظلم ہوتا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ جو ظلموں ہیں، جو الذین ظلموا، جو ظلم کرتے ہیں، ظلم ہوتا یہ کہ صحیح جگہ کو نہ رکھنا، یعنی اللہ کا حق اللہ کو نہ دینا، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا، یہی ہے نا کہ آپ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے رہے۔ اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے نا تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتنی قوت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ شدید العذاب، جب ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا تب انہیں سمجھ آئے گا کہ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 166 پہ چلیں جی۔ اس دن پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، یعنی ایک جو دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی کیا اس دور میں بھی کیا تھا اور آج کل بھی یہی ہے، جیسے ایلیٹ کلاس کے پیچھے ہر کوئی چل پڑتا ہے، کوئی فیشن نکلا ہے تو سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، مطلب اپنی کوئی وہ نہیں رکھتے کہ یہ اسلامک حساب سے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ جو بڑے ان کے لیڈرز ہوتے تھے سارے ان کو فالو کرتے تھے۔ تو جب یہ قیامت کے دن کا بتایا گیا کہ اس دن جو ان کی جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے تھے نا، جب وہ ان سے پوچھیں گے نا ہم نے تو ان کے پیچھے چلے تھے، تو وہ ان سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری طرح کرو، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری بات سنو، اور وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے نا عذاب تو تمام آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی کہ تمام قسم کی ہیلپ کٹ جائے گی جو ان کی کوئی اسباب کا لفظ یوز ہوا ہے نا، تو اسباب کیا ہیں؟ اسباب یہ ہیں کہ جن کے ہاتھ ساتھ دنیا میں ملتے تھے یا دنیا میں ان کے مطلب اس کے بہت سے مطلب ہیں، دنیا میں ان کے وہ معاملات کٹ جائیں گے، یعنی دنیا کے میں جو ان کے ساتھی ہوتے تھے جو ان کی ہیلپ کرتے تھے تو وہ اب ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے، جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا ہمیشہ وعدہ کرتے تھے، ہر چیز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، غلط چیز میں تو اب کوئی کسی کی سپورٹ ہی نہیں کرے گا، تو مطلب ہر طرح کے ان کی ہیلپ کٹ جائے گی جب عذاب ہوگی، تو پھر وہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بیسیکلی یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ 167 میں یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں بھی دنیا میں نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ تو جو فالوور ہوں گے نا، جو ان دیکھیں گے نا کہ ان کے جن کے پیچھے وہ چلتے تھے، جن لیڈرز کے پیچھے، ایون شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کہ تم میرے پیچھے چلو، میرا تو اللہ کا تو وعدہ سچا تھا اور میرا تو کام تھا تمہیں بہکانا، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا میرے چلو، کیونکہ وہ بھی صرف وسوسہ ہی ڈالتا ہے نا آپ کو، وہ خود تو نہیں کسی کو اس طرف لے جاتا۔ تو جو فالوور ہوں گے نا، جو لیڈرز کو فالو کر رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کاش واپس چلے جائیں اور اس طرح وہ بیزار ہو گئے تھے کہ پھر ہم ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی سے یہ کہتے تھے کہ میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا اگلے جہان، مطلب اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں اور اپنے آپ کو خود وہ کریں، اور ان کو حسرت ہوگی۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص جو اس آیت کی مین ہائی لائٹڈ پروگرام ہے نا، بات ہے نا، وہ یہ کہ ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس چلے جائیں گے، جب وہ اپنے اعمال دیکھیں گے نا اور یہ دیکھیں گے اتنا عذاب دیکھیں گے، تو تب وہ کیا کہیں گے، کاش ہم واپس چلے جاتے۔ تو سورہ اعراف میں بھی ہم نے جب جہنم اور جنت کے بارے میں نا بڑا اچھا وہ پڑھا ہے کہ دونوں کے آپس میں، جہنم کے لوگوں کے اور جنت کے لوگوں کا آپس میں ڈائلاگ ہوگا کہ وہ جہنم والے کہیں گے کہ کچھ تو ہمیں تھوڑا سا مطلب پانی دے دیں یا کوئی چیز دے دیں یا کوئی کسی طرح سے ریلیف ہو جائے، تو وہ کہیں گے کہ جنت والے کہیں گے نہیں، اللہ نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ تو یہ ہم نے کافی تفصیل سے سورہ اعراف میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، تو اس میں پڑھیں گے۔ اور سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم جو ہے نا وہ اپنے
کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو اور کہیں گے کہ کاش ہم رسول کا پیغام آیا تھا اس وقت مان لیتے، کاش اس فلاں کو دوست نہ بناتے، اگر یہ ہمارا دوست ہوتا نہ ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم اس کے راستے پہ نہ ہوتے، کاش ہم لوگوں کو فالو نہ کرتے. تو یہ چیز ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جیسے آج بھی ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو عقل والوں کے لیے نا نشانیاں کافی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی قدر کریں، اور تاکہ اگلے جہاں یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی حسرت ہو کہ کاش ہم اللہ کے احکامات کے مطابق چل پڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں چلیں گے نا پھر وہ پچھتاتے رہ جائیں گے اور ان کے دل میں حسرت ہی رہ جائے گی اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے. پھر جو گناہ کی اس میں آ جائیں گے وہ پھر دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے، پھر دوزخ میں ہی رہ جائیں گے.